اس عبادت کو شروع کر چکے ہیں اور خدا کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر بڑی عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ گڈ فرائیڈے پاک جمعے کی عبادت میں شامل ہے۔ تو کیا بڑے چرچ، کیا چھوٹے، چاہے گاؤں ہے، محلہ ہے، قصبہ ہے، ہر جگہ پر آج مسیحی لوگ بڑی عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ گڈ فرائیڈے کی عبادت کو مناتے ہیں۔ اور آج کے دن ہم صلیب کی عظمت پر غور کرتے ہیں۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے، انہوں نے ہمارے گناہوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس طرح یوحنا انجیل نویس کہتے ہیں یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس طرح یہ صلیب مسیحیوں کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صلیب ہمارے لیے ایک بڑی مقدس اور نایاب چیز ہے، اور اس صلیب کو ہم عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چرچ ہو، ہر چرچ میں گرجے کے اندر اور گرجے کے اوپر ہمیشہ صلیب لگائی جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر مسیح کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم گرجا گھروں میں صلیب لگاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں صلیب آویزاں کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص خدا کسی کو گاڑی دیتا ہے تو ہم اس گاڑی میں کراس لگاتے ہیں۔ جب ہم کوئی چین بناتے ہیں، چاہے سونے کی ہو، چاہے سلور کی ہو، چاہے ویسے کوئی ڈوری ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چین کے اندر کراس ہو۔ تو اس طرح ہر مسیحی اپنے انداز سے صلیب کو عظمت دیتا ہے، صلیب کی سرفرازی کرتا ہے، صلیب کی عزت کرتا ہے۔ اور ہم مسیحی لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، کوئی کام کاج کرتے ہیں، تو اپنے کام کا آغاز صلیب کے نشان سے کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں تو صلیب کا نشان بناتے ہیں، اور صلیب کا نشان جو ہے یہ فتح کی علامت ہے۔ یسوع نے موت کو شکست دی۔ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، یہ صلیب کا جو نظریہ ہے، سب سے پہلے یسوع کی صلیب سے پہلے ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں جو تاریخی پس منظر ہے۔ تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ صلیب کا دیا جانا یہ کب ہوا، کس بادشاہ کے دور میں ہوا؟ تو
تو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ صلیب دیے جانے کا تصور یہ پرشین امپائر، شاہ فارس دارا بادشاہ، جب ہم پرشین امپائر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایرانی سلطنت۔ کون سی سلطنت؟ تو یہ بالکل ہمارے پاس ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے ایران کی، اسرائیل کی، یہ جو جنگ ہے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قبل از مسیح کا دور ہے۔ دارا بادشاہ نے 519 قبل از مسیح، یا اس کو ہم سادہ زبان میں 6 صدی قبل از مسیح، اور اگر ہم ایک خاص سال کو دیکھیں تو 519 قبل از مسیح میں دارا بادشاہ نے 3000 لوگوں کو مسلوب کیا۔ پہلی بار 3000 لوگوں کو دارا بادشاہ نے، جو ایران کا بادشاہ ہے شاہ فارس دارا بادشاہ، 3000 لوگوں کو صلیب پر چڑھا دی۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو شخص حکومت کی مخالفت کرتا ہے اس کو مسلوب کیا جاتا تھا، اور جس شخص کو مسلوب کیا جاتا تھا وہ بلندی پر اور چوراہے پر اس کو مسلوب کیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات، جو اس دور میں مذہبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو زمین میں دفن نہ کیا جائے۔ تو جب بندہ وفات پا جاتا ہے اس کو زمین میں دفن بھی نہیں کرنا۔ تو یہ حکومت کا اور جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے یہ قانون بنایا، جو حکومت کی مخالفت کرے گا اس کو مسلوب کیا جائے گا، اور جو مذہب کی مخالفت کرے گا تو وہ گنہگار سمجھا جائے گا، اور گنہگار شخص جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا جائے، اس کو زمین میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ زمین پاک ہے اور گنہگار شخص کے لیے زمین میں جگہ نہیں، تو اس لیے جو شاہ فارس اور اس دور میں جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو شخص حکومت اور مذہب کے خلاف بات کرے گا اس کو مسلوب کیا جائے، اور پرندے اور جانور جو گدھ ہے وہ آ کر اس کا گوشت نوچ لے، اس کے جسم کو کھا جائے۔ یہ بڑی عبرتناک سزا تھی۔ جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں اور صلیبی منظر کو جب دیکھتے ہیں تو یہ جو صلیبی موت ہے یہ بڑی تکلیف دہ تھی۔ جب ہم تکلیف دہ عمل کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات، جس شخص کو صلیب دی جاتی تھی پہلے وہ صلیب کو اٹھاتا تھا، ایک بھاری بوجھ اس کے کندھے پر رکھا جاتا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھا جانا اور
ہاتھ اور پاؤں میں کیل کا ٹھونکا جانا. تو جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اسکالر، کلام کی تفسیر کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو کیل لگانے والے ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ کیل ٹھونکے. آہستہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جس بندے کو سلیب دی جا رہی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہو. ایک ٹوٹا جلدی مار دینا، جلدی ختم. ایک دفعہ ایک ڈاکو پکڑا گیا سیالکوٹ میں، پولیس کا اور اس کا انکاؤنٹر ہوا، گولیاں چل گئی. تو جو ڈاکو تھا اسے پتا تھا کہ اب میری موت قریب ہے، میری جان ختم ہو جائے گی، اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بس یار جلدی گولی مارو، کام ختم کر، کہ میں اس تکلیف دہ عمل میں نہیں گزرنا چاہتا، جلدی مجھے گولی مارو اور میں ختم ہو جاؤں. مگر جس شخص کو سلیب دی جاتی تھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کیل آہستہ آہستہ لگائے، آہستہ، تاکہ جس کو سلیب دی جا رہی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہو. اور جب جس شخص کو سلیب دی جاتی تھی اس کو ختم کرنے کا جو ٹائم تھا وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگایا جائے. جلدی کو مارنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ٹانگوں سے شروع کرتے تھے. پہلے اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں. آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ جب مارنے والے آئے تو انہوں نے ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑ. پہلا عمل جو ہے وہ ٹانگیں توڑنا. ٹانگوں کو توڑا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ٹانگیں توڑنے سے پہلے ہی یہ وفات پا چکا ہے، یہ بڑا پینفل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایک بڑی خاص بات ہے جو ہم کلام میں پڑھتے ہیں، جب بھی کسی شخص کو مصلوب کیا جاتا تھا تو وہ عید پر، بڑی عید پر جب لوگ یروشلم جاتے ہیں، ہیکل میں جاتے ہیں، تاکہ وہ آتے جاتے ایسے لوگوں کو دیکھیں اور سبق سیکھیں کہ حکومت کے خلاف اور مذہب کے خلاف اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا. جب ہم نبینا شخص کو دیکھتے ہیں تو ماں باپ ریفیوز کرتے ہیں. وہ صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ نبینا تھا، بس. باقی جو بات ہے کہ یہ بالغ ہے اور اس سے پوچھو، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ماں باپ بھی بہت دفعہ حکومت اور مذہب سے خوف زدہ، ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے تو بلندی پر اور چوراہے پر سلیب دی جاتی تھی اور بڑی عیدوں پر تاکہ لوگ دیکھیں. یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ پرشین امپائر سے شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ رومی حکومت نے اس کو اپنایا. اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے ملکوں میں، بلکہ آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو بڑی بے دردی کے ساتھ
حملے کیے جاتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے بے دردی کے ساتھ لوگوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ بہت فیمس ہے انڈیا میں، امرتسر میں 13 اپریل 1919 میں، بھائی نوید پاس بیٹھے ہیں، ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سب اس بات سے واقف ہے، اور اگر نہیں پتا تو ضرور یہ سیکھیں۔ یہ 1919 میں 13 اپریل سکھوں کی ایک تہوار تھا، اس کو کہتے ہیں بیساکھی۔ بیساکھی ہوئی اور اس واقعے کو کہتے ہیں سانحہ جلیانوالہ باغ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح 3000 لوگوں کو مسلوب کیا گیا، تو یہ واقعہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ہلاکت کا، بے دردی کا۔ اور جلیانوالہ باغ انڈیا ساتھ کیا ہوا، انگریز کی حکومت تھی اور انہوں نے دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی، اور چونکہ بیساکھی تھی، سکھوں کا تہوار تھا، اپنی عید منانے کے لیے، بیساکھی منانے کے لیے وہ اس پارک میں گئے، جلیانوالہ باغ پارک میں گئے۔ میں نے اس پارک کو وزٹ کیا، پہلے ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے وزٹ کیا، اچھا انٹرنس کا ایک ہی دروازہ ہے، بس ایک دروازہ، اسی سے آپ نے داخل ہونا ہے اور اسی سے باہر جانا ہے۔ اور انگریز حکومت نے کیا کیا، اس نے کہا کہ چونکہ دفعہ 144 لگی ہے، دروازہ بند کیا جائے۔ اور حکومت نے، برٹش حکومت نے آرڈر دے دیا کہ سارے بندے جو یہاں پر جمع ہیں سب کو مار دیا جائے۔ 700 لوگ ان پر گولی چلی، مارے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کنویں بھی تھے، لوگوں نے کنویں میں چھلانگیں مار دی ایک دوسرے کے اوپر، اور بہت سارے لوگ مر گئے۔ تو یہ جو بے دردی کا عمل ہے، حکومتیں اکثر اوقات لوگوں پر ظلم بھی کرتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں پر ظلم نہ صرف یسوع پر ہوا، یہ ظلم آج بھی ہو رہا، آج بھی یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ صلیب کی دوسری شکل ہے، لوگوں کو ہلاک کرنا، لوگوں کو مار دینا۔ آج جنگیں لگ رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آج کی جو صلیب کی عظمت ہے، جب ہم اس کے پیغام پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو رومی سپاہی تھے، یسوع کی موت کے بعد انہوں نے سختی اور بڑھا دی، سختی، خوف ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ کہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ جی اٹھے گا۔ سپاہیوں نے سختی اور بڑھا دی، 1 ہفتہ سختی بڑھا دو تاکہ یہ جو بدن ہے مٹی ہو جائے۔ جب ہم سختی کی طرف دیکھتے ہیں، پہلی بات ہے بھاری پتھر رکھ دینا، بھاری پتھر، قبر کو سیل کر دینا، اور ایک باؤنڈری لائن لگا دینا، ریڈ لائن، آپ یہاں تک آ سکتے ہیں، آگے نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہاں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی بدلے گی، لیکن نظریں قبر پر ہوں گی۔ تو یہ ہے حکومت کی سختی۔ اور جو خدا کی قدرت ہے، ایسٹر پر ہم دیکھیں گے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، پتھر کو ہٹا دیتا ہے، اور یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں پاشکا کے قریب لے کر جاتا ہے۔
جب ہم بات کرتے ہیں یہ کراس ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، اور یہ جو صلیب ہے اس سے ہمیں ایک امید ملتی ہے کہ جس طرح یسوع نے موت کو شکست دی اسی طرح ہم بھی جی اٹھیں گے۔ اور یہ صلیب جو سخت سزا تھی، عبرتناک سزا تھی، یہ ہمارے لیے فتح کا نشان بن گیا کہ جس طرح ہمارا مربی جی اٹھا اسی طرح ہم بھی جی اٹھیں گے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے صلیب سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا طاقتور ہے۔ لوگوں نے یسوع کو ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے، مگر دوسری طرف خدا کی قدرت ہے، نبیوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو صلیب طاقتور ہے، خدا طاقتور ہے، اس لیے ہم صلیبوں کو اپنے گلوں میں پہنتے ہیں، جب روزے پڑھتے ہیں صلیب، اور جب اپنی انگوٹھی پہناتے ہیں تو اس کے اوپر بھی صلیب۔ تو اس سے کیا ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ خدا طاقتور ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی صلیب کا نشان بنانے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ آخر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا پطرس اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر کوئی مسیح ہونے کے سبب سے دکھ پائے، مسیح ہونے کے سبب سے کیا کرے؟ دکھ پائے تو نہ شرمائے۔ اگر مسیح ہونے کے نام پر آپ کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں تو آپ نہ شرمائیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کریں۔ تو پطرس رسول ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی ہم پر کوئی ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو کبھی بھی نہ شرمائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہو تم جب لوگ میرے سبب سے تم پر لعن طعن کریں، خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہم کرسچن لوگ کلام پر عمل کرتے ہیں، دکھ بھی برداشت کرتے ہیں اور شکوہ بھی نہیں کرتے، اپنے مسیحی ہونے پر شکوہ بھی نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ جابس ہوتی ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کرسچن اسکولوں میں تو فرق ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو بڑا پریشر ہوتا ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے۔ میں خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ، لیکن وہ دور کچھ اور تھا، دور کچھ اور تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کن مشکلات سے ہم گزرتے ہیں، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے جاب ہے، کسی بھی محکمے میں اگر آپ کو کوئی اچھا مرتبہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا تھا، وہ کسی مسلم خاندان کے پاس نوکری کرتا تھا، کوک تھا، روٹی پکاتا تھا، سنڈے کو بھی وہ ریگولر تھا۔ جب اس ملازم نے اپنے مالک یا مالکن سے کہا کہ آج سنڈے ہے یا کل سنڈے ہے، مجھے چھٹی چاہیے، تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کرسچن ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں کرسچن۔
انہوں نے کہا کہ کل سے آپ نے ڈیوٹی پہ نہیں آنا. یہ مشکلات ہیں جو ہم تجربہ کرتے ہیں. یہ مشکلات ہیں. اچھی جاب مل جائے تو بہت سارے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں پہ اسلام قبول کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب یہ آزمائش آتی ہے تو ہمیں شرمانا نہیں ہے اور ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا. ایک طاقت ہے. جب میں امریکہ میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں تو میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ ایک ایمان رکھتے ہیں, مسیحی ایمان بڑی تعداد میں ہے, آپ کو آزادی ہے, سفرنگ کا آپ کو نہیں پتا, اور نہ یہ مشکلات مذہبی مشکلات آپ کے پاس سے گزری ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, ہمارا وجود مسیحی ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے اوپر بہت سارے قوانین ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن اس کے باوجود دکھ ہم بھی اٹھاتے ہیں, مگر اس امید کے ساتھ کہ ایک ہماری طاقت ہے. اگر ہمارا وجود ہے تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ کام کرتی. ہم سرخرو ہیں, زندہ ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, تو ایک طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے. تو کبھی بھی مسیحی ہونے سے نہ شرمائے, اپنے ایمان میں مضبوط رہیں. خدا ہمارے ساتھ ہے, اس نے موت کو شکست دی, مردوں میں سے جی اٹھا. ہمارا اس پر ایمان ہے, وہ ہمیں بھی سرفرازی ادا کرتا ہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.